ذرا تصور کریں کہ آئندہ نسل جس کے وسائل کو لوٹا جائے اور وہ اپنے حقوق سے محروم ہوں. سیاست اس بات کا ہمیں درس دیتا ہے کہ ہم آئندہ نسل کی خوشحالی کے لیے اپنے آج کو قربان کریں. یہ بات ہے کہ ہم نے مائنز اینڈ منرل ایکٹ جو اسمبلی پاس کیا گیا تھا اس پہ عمل درآمد روک دیا. بلوچستان میں ہمارے قدرتی وسائل ہمیں پسماندگی سے نکال سکتے ہیں. اگر اس کا لوٹ مار ہو تو پھر آئندہ نسل ملٹی نیشنل نوکری تو کر سکتے ہیں, اپنے سرزمین کا ملکیت نہیں کر سکتے. سوسائٹی سیاسی کارکنوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج کی پیشی میں بڑے تعداد میں آ کے یہاں عدالت میں انہوں نے اپنا حصہ ڈالا, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ مائنز اینڈ منرل ایکٹ 2025 کے خلاف جو ہمارا سیاسی اور لیگل جنگ ہے, یہ آئندہ نسلوں کا بقا, ان کی خوشحالی کا ہے. آپ ذرا تصور کریں کہ آئندہ نسل جس کے وسائل کو لوٹا جائے اور وہ اپنے حقوق سے محروم ہوں, تو ہمارے آج کے جو طبقہ ہے, آج کا جو نسل ہے, سیاسی لوگ ہیں, ان کے بارے میں وہ کیا رائے رکھیں گے. اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ سب سے اہم ترین یہ کیس ہے, کیونکہ بلوچستان میں اس کے قدرتی وسائل ہی ہمارے ترقی کے ضامن ہو سکتے ہیں. بلوچستان میں ہمارے قدرتی وسائل ہمیں پسماندگی سے نکال سکتے ہیں. اگر اس کا لوٹ مار ہو تو پھر آئندہ نسل ملٹی نیشنل نوکری تو کر سکتے ہیں, اپنے سرزمین کا ملکیت نہیں کر سکتے. ایک دانشور نے کہا ہے کہ سیاست اور خواہشات ساتھ ساتھ نہیں چل سکتی. یقیناً اکثر لوگوں کی خواہشات ہوتے ہوں گے کہ وہ بھی کسی مرتبے پہ آئیں, پارلیمنٹ میں آئیں, وہ بھی کسی سیٹ پہ آئیں, لیکن سیاست اس بات کا ہمیں درس دیتا ہے کہ ہم آئندہ نسل کی خوشحالی کے لیے اپنے آج کو قربان کریں. میں لیگل ٹیم اور تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس بھرپور جدوجہد میں انہوں نے ہمارا ساتھ دیا ہے, اور مجھے یہ یقین ہے کہ جب ہم عدالت, آج کا منصف, آج کے سیاسی پارٹیاں اور ہم جو آج یہاں موجود ہیں تاریخ کے کٹہرے میں کھڑے ہوں گے, ہم اپنے تاریخ کے کٹہرے میں سوچیں گے. آج مائنز اینڈ منرل ایکٹ جو اسمبلی میں پاس کیا گیا تھا, جس کو میر اجی لشکری صاحب اور دیگر پٹیشنروں نے اس کو بلوچستان ہائی کورٹ میں چیلنج کیا گیا تھا. آج سے ٹھیک 2 مہینے پہلے یہ پٹیشنیں دائر کی گئی تھی, اور اس میں آج صوبائی حکومت کی طرف سے اور وفاقی حکومت کی طرف سے جواب آنا تھا. جب سماعت شروع ہوئی تو ہمارے جو جسٹس رانا صاحب اور سردار علمی صاحب, انہوں نے یہ کہا کہ آپ ان کا جواب تیار ہے نہیں ہے, جس پہ اسسٹنٹ ایڈوکیٹ جنرل ظہور احمد بلوچ نے کہا کہ ہمارا جواب تیار نہیں ہے. اسمبلی میں بحث ہو رہی ہے, ہو سکتا ہے کوئی ایسا رزلٹ آ جائے جس کی وجہ سے جو ہے کوئی مطلب راستہ نکلے گا. جس پہ اس سے پہلے آج لشکری ثانی صاحب کی طرف سے ایک درخواست کا, اس میں وزیر اعلیٰ نے خود یہ کہا تھا کہ ہم نے مائنز اینڈ منرل ایکٹ جو اسمبلی پاس کیا گیا تھا اس پہ عمل درآمد روک دیا. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں کہ پٹیشنر اس وقت سوائے اجی لشکری صاحب کے دیگر لوگ موجود نہیں ہیں, اور میر اجی لشکری صاحب نے آج سے تقریباً 2 ہفتے پہلے وزیر اعلیٰ صاحب کا جو بیان تھا اس کو درخواست کی شکل میں بلوچستان ہائی کورٹ میں جمع کرایا تھا. اس پہ بھی جو ہے صوبائی حکومت کو, وفاقی حکومت کو اور مائنز اینڈ منرل ایکٹ کو ایڈوکیٹ جنرل کو نوٹس جاری ہو گئے آج کی تاریخ میں, اور ان سے یہ جواب طلب کیا گیا کہ وزیر اعلیٰ صاحب نے ایسی بات کہی ہے, بلکہ باقاعدہ جنگ اخبار کا وہ ایک بیان تھا جس پہ جو ہے ان سے بھی وہ جواب طلب کیا گیا, اور ساتھ ہی جو ہے وزیر اعلیٰ صاحب اب جو ہے وہاں کا جواب دے دیں گے. ایڈوکیٹ جنرل نے بڑی مطلب پورے اعتماد انداز میں یہ کہا کہ امید ہے کہ اس مائنز اینڈ منرل ایکٹ کو جو ہے شاید اس پہ عمل درآمد کو روک دیا گیا. وزیر اللہ کا اپنا اسٹیٹمنٹ ہے, کوئی ایسا راستہ نکل جائے جو پٹیشنیں آئی ہوئی ہے, اور خاص طور پہ جو میر اجی لشکری صاحب اور دیگر لوگوں نے جو پٹیشنیں داخل کی, خاص طور پہ اجی لشکری صاحب کا میں اپریشیٹ کرتا ہوں. آج بھی ہمارے محترم جسٹس عامر رانا نواز صاحب نے پوچھا کہ بار بار پوچھا کہ بھائی کوئی اسمبلی ممبر یہاں موجود ہے, نہیں ہے. دیگر پٹیشنوں کا بھی انہوں نے پوچھا, دیگر کوئی پٹیشن موجود نہیں تھا سوائے اجی لشکری ثانی صاحب کے,
تو انہوں نے یہ کہا کہ انشاءاللہ جو ایڈوکیٹ دیر تک ہے شاید ہم اس مائن ججمنٹ ایکٹ کو جو ہے ختم کریں. یہ اس پہ میں اجی لشکری صاحب اور دیگر پرسنوں کو جو ہے مبارکباد دیتا ہوں, خاص طور پہ اجی لشکری ثانی صاحب کو. وہ اس وجہ سے کہ دیکھیں اجی میرا اجی لشکری ثانی صاحب وہ ہر پیشی پہ آ رہے ہیں. آپ خود بھی دیکھ رہے ہیں پچھلے پیشی پہ آیا تھا, آج سے 2 ہفتے پہلے بھی انہوں نے جو ہے وزیر اعلیٰ کا جو یہ بیان تھا وہ بھی انہوں نے جو ہے درخواست کی شکل میں آج عدالت میں پیش کیا. تو ہمیں امید ہے کہ اجی لشکری ثانی صاحب نے جو محنت کیا اور تقریباً 2-3 مہینے سے جو ہے ساروان ہاؤس میں جو ہے انہوں نے بلوچستان, پاکستان, یہاں سے انہوں نے قبائل کو اور اخلا کی ایک ٹیم کی بڑے بڑے اس میں نامور وکیل تھے, اس پہ کام کیا. اور انشاءاللہ اجی لشکری ثانی صاحب کا, ان کی ٹیم کا, ان کے ساتھ جو یہاں پہ قبائل موجود ہیں, پورے بلوچستان سے لوگ آئے ہوئے ہیں, یہ صرف اجی لشکری ثانی صاحب کے ساتھ آئے ہوئے. تو انشاءاللہ یہ رنگ لائے گا اور اجی لشکری ثانی صاحب نے جو محنت کیا اس کا پھل جو ہے انشاءاللہ پورے بلوچستان کو ملنے والا ہے. جو آج ہم نے پروسیڈنگ دیکھا, کارروائی دیکھی, اس سے آج صحیح لگ رہا ہے. آگے اس سے تو آپ کو پتہ ہے حکومت کیا کرتا ہے, لیکن آج کی کارروائی سے ہم بڑے مطمئن ہیں. دیکھیے ہم نے وزیر اعلیٰ کا بیان تو ہم نے سنا اور پڑھا, اور ہم نے کوئی 2 ہفتے پہلے ایک درخواست کی کہ وزیر اعلیٰ نے جس ایگزیکٹو آرڈر کا اعلان کیا ہے اس ایگزیکٹو آرڈر کو عدالت میں پیش کیا جائے. آج ہمارے لیگل ٹیم نے, وکلاء نے جو ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, انہوں نے بحث کیا اس پہ کہ وزیر اعلیٰ کو نوٹس جاری کیا جائے تاکہ اس ایگزیکٹو آرڈر کو لا کے پیش کریں. اور جو عمل درآمد ہو رہا ہے اس غیر آئینی قانون کے تحت, مثلاً میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچستان میں جس طریقے کے الیکشن ہوئے اس کا ہدف اور ٹارگیٹ یہ تھا کہ قانون کے چھری سے بلوچستان کے لوگوں کو ذبح کیا جائے. آج ہم نے نوٹس جاری کروا لیے اور یقین ہے کہ اگلے پیشی پہ وہ نوٹس بھی آئے گا اور ہم دیکھیں گے کہ عمل درآمد واقعی روکا ہے یا پھر جس طریقے کا ہمارا سماج میں آج ظلم, جبر, ناانصافی چل رہا ہے, ایک خالی پیل اعلان.